بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عادات و خصائل اور حسن خلق سے متعلق آج کی ویڈیو میں مزید ہم بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکات الحقانیہ۔ اسی طرح واقعہ ہے کہ سرکار وارث پاک ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عرب صاحب حضور انور کے آستانے پر مقیم تھے۔ انہوں نے نہایت سخت لہجے میں کسی شخص سے فرمایا کہ ہندی بطال۔ یہ آواز حضور انور کے گوش مبارک میں پہنچ گئی۔ آپ نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ عرب صاحب ہندی کیوں بطال ہیں؟ کیا انہوں نے خانہ رسول کو بے چراغ کیا ہے، یا حرمت رسول کی بے حرمتی کی ہے، یا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی عظمت میں فرق ڈالنے کی صحیح کی ہے؟ آخر معلوم تو ہو کہ اس قصور میں ہندو اس خطاب کے مستحق ہیں۔ عرب صاحب نے ندامت سے توبہ کی اور حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی بہت خاطر مدارت فرمائی اور حسب دستور ان کو اتباع سے سرفراز منفایا، اور اپنے عرب صاحب نے اپنے ندامت سے اپنے اس سخت لہجے پر معافی مانگی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دلجوئی فرماتے ہوئے حسب دستور ان کو اتباع سے سرفراز فرمایا۔ اخلاقاً سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام برائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جس طرح آپ خود حسن ظن کے عادی تھے ویسا ہی دوسروں کو بھی بنا دیتے تھے۔ حضور پر نور کا اخلاق حاضر و غائب کی یکساں خبرگیری کرتا تھا، اور آستانہ فیض نشانہ سے کوئی شخص رنجیدہ ہو کے نہیں جاتا تھا۔ مولوی محمد ناظم علی صاحب فضلی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور موضع پور میں قیام فرما تھے۔ ان دنوں میری طبیعت افسردہ تھی اور ضرورت تھی کہ کسی اہل حق سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ کی خبر تشریف آوری سن کر ملنے کو گیا تو معلوم ہوا کہ آپ بالا خانہ پر تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت پردہ نشین خواتین حاضر ہیں۔ میں واپس آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی خواتین بیٹھی ہیں۔ بس یہی معلوم ہوا، میں نے اپنے دل میں یہ کہہ کر ملنا ہو تو ملیے ورنہ اب ہم نہ آئیں گے۔ تیسری مرتبہ میں نے ایسے کہا، بس دل میں یہ خیال سوچا تھا کہ دفعتاً کوٹھے پر سے آواز آئی کہ پردہ برخاست، جس کو جی چاہتا ہے وہ آ جائے۔ میں خدمت عالی میں حاضر ہوا تو لیاف کے اندر اسے کون ہے فرماتے ہوئے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ بیٹھے اور شفقت سے مجھے 2 مکے رسید کیے اور سر مبارک کھول کر مراقب ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، بس میں سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ اسی مکان میں وہاں کے رئیسوں سے مولوی ناظم علی صاحب کی نسبت ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں کے حاکم ہیں۔ حضور انور اپنے اخلاق میں فرد تھے، حسن ظن اعلیٰ درجے کا تھا۔ مولانا سید علی نقی شاہ صاحب جو خاندان نقشبندیہ کے مستند بزرگ ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر نور موضع محمد پور میں رونق افروز تھے۔ اس زمانے میں موضع میں ایک درویش رہتے تھے جو میاں کلو اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے ارادت رکھتے تھے۔ یہ حضور انور سے ملنے نہیں آئے۔ کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ یہاں ایک بہت مشہور درویش ہیں جو حضور پر نور کی خدمت میں نہیں آئے، تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فقیر کے پاس اہل غرض زیادہ آتے ہیں۔ اس درویش کو خدا کی طلب تھی، پیر نے بتا دیا یہاں آ کے کیا کرتا۔ حضور انور کے ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر حسن ظن اور خلق عظیم تھا کہ دوسروں کو بھی بدگمانی سے محترز رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ حضور انور سراپا اخلاق تھے، ہر ایک بری بات اور خراب عادت کو عملاً اور رسولاً برا سمجھتے تھے۔ اس پر زیادہ مہربان ہونے اس کی پشت پر آہستہ آہستہ مکے مارنے لگتے تھے، گویا یہ بات پیار میں داخل تھی۔ آپ ہر ایک مذہب و ملت کے افراد سے نہایت اتفاق سے ملتے اور وہ آپ کے اخلاق سے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ ہر کس ناقص کی نسبت سے آپ کا خیال اچھا رہتا تھا۔ کبھی کسی کی برائی الفاظ میں طعن و تشنیع زبان مبارک سے ارشاد نہیں ہوئے، اور نہ کسی کی برائی نے قلب انور میں جگہ پائی۔ اس کے آپ عادی تھے اور یہی خاص ہدایت تھی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کو عذران خاطر نہ فرماتے، نہ ایسا دیکھ سکتے تھے۔ حسن خلق میں بھی آپ کی ذات بابرکات اپنی دیگر صفات کی طرح بے نظیر تھی۔ مولوی محمد ناظم علی تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اتفاق سے ایک غیر مقلد عالم سے کچھ پڑھنے کا شغل ہو گیا۔ ان کی صحبت کا اثر بوجہ خامی سرایت کر گیا، غیر مقلدیت غالب ہو گئی، لادینی باتوں پر میرا رجوع زیادہ ہونے لگا۔ اس کے ضمن میں حاجی قبلہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر آج کل لادینیت کا
جو خیالات ہیں وہ غالب ہیں۔ تو حضرت حاجی قبلہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی تو جو خیالات ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور 3 بار استغفار پڑھا کر رخصت فرما دیا۔ اسی طرح مولوی رونق علی صاحب وارسی رضاکی پیتا پور تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی حکیم فیاض علی صاحب فضلی متوطن ملی آباد نے یہ واقعہ اپنا چشمہ دید مجھ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حکیم معصوم علی صاحب مرحوم فتح پوری اپنے چند ہمخیال لوگوں کے چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلسلہ کلام میں حضور رحمت کی ذات بابرکات پر تین و تشنیع کر رہے تھے۔ اسی دوران گفتگو میں حضور پر نور اسی راستے سے گزرے اور حکیم صاحب کی طرف سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنا حکیم صاحب، آپ نے پڑھا ہوگا بلکہ آپ جانتے ہوں گے، جس نے اچھا کام کیا ہے تو اپنے لیے اور جس نے برا کام کیا تو اپنے لیے۔ آپ اپنی زبان اور دل کو کسی دوسرے کے واسطے کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر مخاطب ہو کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنا حکیم صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ یہ فرماتے ہوئے چلے گئے اور سب اسی مقام پر متعجب رہ گئے۔ یہ حضور رحمت کا خلق تھا کہ آپ ذات اقدس سے متعلق بھی اگر کوئی بات سنتے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اپنے زبان و دل سے کو کسی دوسرے کے واسطے کیوں خراب کرتے تھے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر و باطن بھی خاص عظمت رکھتا تھا اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام تر معاملات میں حسن خلق اور بہتر اخلاق سے دوسروں سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ مولانا خود تعریف فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس ہوئے تو راہ میں مجھ سے میرے عزیز صاحب انوائے شیخ الطاف الرحمان سے بڑا غور نے کہا کہ حاجی صاحب کی بے رخی۔ اسی طرح مولانا محمدوہ اور چند دیگر اصحاب کی عیادت کے لیے دیوا شریف لائے تو حضور رحمت مولانا سے زیادہ مخاطب نہیں ہوئے مگر ہمراہیوں سے بہت اخلاق سے پیش آئے۔ مولانا خود تعریف فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس ہوئے تو راہ میں مجھ سے میرے عزیز عنایت فرما شیخ الطاف الرحمان صاحب رئیس بڑا گاؤں نے کہا کہ حاجی صاحب کی یہ بے رخی کچھ مناسب معلوم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھ پر فرض تھا اس لیے کہ وہ آخر وقت میں میرے دادا مولانا شاہ عبد الرزاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کو آئے تھے۔ میں اس کو ادا کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا اور ان کو بھی جو مناسب معلوم ہوا انہوں نے کیا۔ حالت مرض میں ان کا برتاؤ قابل گرفت نہیں ہے۔ میں دیوا شریف سے بانسا شریف حاضر ہوا، راستے میں بڑا گاؤں میں ٹھہر گیا، وہاں سو گیا۔ حضرت علی صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بھائی مرحوم تشریف خواب میں آیا اور بیٹھ کے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کو کوئی شکایت ہے یا تم کچھ ناخوش ہوئے ہو؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں ناخوش نہیں ہوا، نہ میرے دل میں کسی قسم کا خیال گزرا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی۔ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا مجھے تمہاری ہی خوشی سے مطلب ہے، تم اگر ناخوش نہیں ہوئے تو پھر جس کا جو جی چاہے کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو میری سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو ناپسندیدگی کا رویہ میرے ذہن میں تھا، جب دیوا شریف میں حاضر ہوا تو اس معاملے پر جو میرے ذہن میں وسوسے تھے تمام تر دور ہو گئے۔ خواب میں آ کر انہوں نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور کہا کہ اگر تمہیں کوئی ناخوشی ناپسندگی کا مسئلہ ہے تو وہ ہم حل کر دیے دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزی شیخ الطاف حسین صاحب کو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بیٹھے ہیں، میں نے ان سے اپنا خواب بھی بیان نہیں کیا تھا کہ انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ حاجی صاحب نہایت غصے میں میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں بھاگ گیا، پھر میں نے اپنے خواب بیان کیا اور ان سے کہا کہ تم نے ان کی فاتحہ دلا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پر نور کے ظاہری و باطنی اخلاق کس قدر خوبیوں سے آراستہ تھے، اپنی ذات سے ناخوشی اور رنجیدگی پسند نہیں فرماتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق میں یہ خاص خوبی تھی کہ جو شخص حضور رحمت سے ملا، خواہ وہ مرید ہو یا نہ ہو، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے معاون اور شریک غم ہوگے۔ محبت و مروت، جود و سخا، احسان و کریم آپ کے خمیر میں داخل تھے۔ آپ کے حسن خلق کی خوشبو پھولوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے جس سے ایک عالم کا مشام جان معطر ہے، گل افشاں ہے، خوشبوئے خلق عظیم، دماغ محبت اثر چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔